سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور ہم سب کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 162 تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، آیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو غضب الہی کا مستحق ہوا ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیسی وہ بری جگہ ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے رضائے الہی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ ہمارا عمل، ہماری خدمت، ہمارا کام، ہمارا فعل، ہمارا قول رب العالمین کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، ایسا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوش ہو، راضی ہو۔ محترم حاضرین، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا ذکر بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس عمل سے خوش ہوتا ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، رضائے الہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی حقیقت میں ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے، یعنی سب سے بڑی رضا، ہم کو خوشی اسی وقت ہوتی ہے کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو اور ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو ہم اعمال ایسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم بارہا پڑھتے ہیں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ذکر پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ ایسے کیا الفاظ ہیں اس میں، ایسا کیا تاثیر ہے ان الفاظ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ رضینا باللہ ربا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو چکا۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے ایک ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ یہ سب سے پہلا توحید کا سبق ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوئے یا نہیں۔ ایک اللہ ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار، ہماری زندگی اور موت، ہماری جو سانس آ رہی ہے، جو جا رہی ہے، جو عمریں ہماری بیت رہی ہیں، جو صحت ہم کو دے رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ہم کو اس پر راضی ہونا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کو دیکھیے، ہمارے سماج کو دیکھیے، کیا وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ نے اولاد دی ہے، وہ لڑکا دیا ہے یا لڑکی دی ہے، لیکن لوگ راضی نہیں ہیں۔ جب اللہ لڑکیاں دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے لڑکا نہیں دیا، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا۔ بھئی ہم کو اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہونا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہونا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اس دنیا میں، ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔
تو ہم اللہ نے جو دیا ہے اس سے ہم کو راضی ہونا ہے، اس پر ہم کو کفایت کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو ہم کو ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کی عزت، اچھے برے کی تمیز، چھوٹے بڑی کی عزت، اور امیر غریب، یہ تمام چیزیں آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کے بلبوتے پر کس کو کہاں کس طرح مقام دیا جاتا ہے اسلام میں بتایا۔ تو پہلا رضیت باللہ ربا، اللہ کے ایک ہونے پر ہم کو راضی ہونا ہے۔ ہم تمام کو اس بات پر راضی ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس پر ہم کو پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کا حال کیا ہے، یہاں مسجد میں آ کر اللہ سے مانگنا ہے، لیکن باہر جا کر بھی اوروں سے مانگتے ہیں، اور یہاں پر بھی جب وہ حاجت مکمل نہیں ہوتی ہے تو یا اللہ کے بجائے یا علی یا غوث یا پیر الگ الگ نام لے کر پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارا رب، ہمارا خالق ہم کو خوش کرنے والا، ہم کو ناراض کرنے والا، ہم کو زندگی دینے والا، ہم کو اولاد دینے والا، ہم سے اولاد چھیننے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، تو یہ راضی ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہماری سب سے پہلی رضامندی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، دین اسلام یہ واحد مذہب ہے جو ہم کو ملا ہے۔ یہ اسلام کے بلبوتے پر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، یہی اسلام ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدی من کان قبلہ، اسلام ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی خوبی ہے، ایسی بڑی نیکی ہے، اگر بندہ اس اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہدم ما کان قبلہ، جتنے بھی وہ گناہ کیا ہے بڑے سے بڑے گناہ، وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، ایسا نہیں کہ جو گناہ کیا ہے اس کے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں صبح شام کتنے گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اسلام میں آئے، تب جا کر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک ایسی بڑی چیز ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے شرط رکھا ہے شرک بندہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد طلب کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جا کر اپنی بیماری کو پیش کرتا ہے۔ میں اتنے دنوں سے میں بیمار ہوں، آپ کے پاس آیا تو میں کچھ حل ہو سکتا ہے، آپ کچھ دھاگا بھانگے تو میرا حل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ہاتھ میں کچھ کڑا ڈالے تو حل بنتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، دین صاف ستھرا اور صاف ستھرے کی تعلیم دیتا ہے، کلمہ پاک ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود جہاں نہیں ہے وہیں اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے ہم کو سب کو شفا دینے والا، اسی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام ایک ایسا مذہب اللہ نے دی ہے تو اس نعمت اسلام کا ہم شکر بجا لائیں۔ اسلام کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، یہ اسلام کی بدولت ہم قرآن مجید کے حامل ہیں، یہ اسلام کی بدولت ہم روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے خالصتاً لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر مرتے دم تک جمے رہا، دخل الجنہ، تب جا کر وہ جنت میں داخل ہے۔
تو رضامندی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے ایک ہونے پر راضی ہونا ہے. ہم کو اسلام جیسا مذہب ملا ہے اسی میں, اسی کے دائرے میں رہ کر ہم تمام چیزوں کو کرنا ہے. اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہے وہ نمازوں کو ادا کرنا ہے, یہ اللہ نے کہا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نمازوں کا طریقہ, اس پر ہم اسی طریقے سے پڑھنا ہے, اور جو نمازیں بولا ہے وہی انہی نمازوں کا ہم اہتمام کریں. تو آج ہم دیکھتے ہیں نئی نئی عبادتیں, عبادت نہیں ہے لیکن لوگوں کے دیکھا دیکھی, لوگوں کے کہا کہی, اسی پر عمل کرتے ہیں, جبکہ وہ عمل قابل مشہور نہیں ہوتا ہے. اب جیسا کہ رجب کا مہینہ ابھی آنے والا ہے, تو رجب کی 27ویں رات, رجب کے معراج کی رات, یہ واقعہ تو قرآن میں موجود ہے, لیکن معراج کی رات کے طور پہ اس دن روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ روزہ تو ثابت ہی نہیں ہے, لیکن یا اس کو اتنا اچھے طریقے سے پانی نہا کر, اچھے کپڑے پہن کر, کس کے سامنے, جو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے, جو روزہ رکھنے کو کہا وہ نہیں رکھتے, جو نہیں کہا وہ, یعنی ہم اس عمل کو کریں جو اللہ نے کہا اور جو اللہ کے نبی نے کیا وہی عمل کرنا ہے, تب جا کے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ کلمہ ہے, یہ ہے دعا, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے آخری پیغمبر ہیں, ہمارے امام الانبیاء ہیں, ہمارے سب کے ہادی ہیں, رہنما ہے, رہبر ہے, خاتم النبیین. کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات سے ہم راضی ہو چکے ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہوگا. تو یہ تین باتیں ہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم پڑھنا بھی چاہیے. ہم راضی ہو چکے ہیں ان چیزوں سے, اللہ ایک ہونے پر, اسلام دین مذہب ہے, ہم اس میں داخل ہیں, اس سے راضی ہو چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اب ان کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے. آئیے, تو اللہ رب العالمین اور کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ ہم سب ایسا عمل کریں کہ اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو. مومن کی عبادتوں سے اللہ خوش ہو. مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے نماز پڑھے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. ارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے ٹیچر, ہمارے سر دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اسکول ہے, نماز کا وقت ہے, نماز کے لیے اہتمام کیا گیا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. اسکول نہیں ہے, مسجد کے بازو گھر ہے, مسجد میں قدم رکھنے کے لیے توفیق نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ اب تک ہم کو بلانے والے تھے, اب کوئی بھی بولنے والے نہیں ہے. میں کیوں جاؤں مسجد کو, ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, کون بولنے والے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہونا چاہیے. آج عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اس کو راضی کر رہے ہیں. عمرے کو جاتے نہیں, ابھی جا کے پہنچتے نہیں, فوٹو ڈال دیتے عمرے جاتے, لوگوں کو دکھاوے. آج کا ٹاپک, آج کا جو عنوان ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے. ہمارا ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو, لوگ راضی نہ ہو. اللہ راضی ہو گیا تو اس سے لوگ بھی راضی ہو. عمرہ جاتے ہیں, فوٹو لیتے ہیں, کعبے کی فوٹو لے کے ڈال دیتے ہیں, میں عمرہ کیا ہوں, میں حج کیا ہوں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ دکھاوا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے ریاکاری کے طور پہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا. دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے, نماز تو اچھی عبادت ہے, نماز اچھی عبادت ہے, لیکن وہی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا, مجھے انہوں دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے بول کے سامنے آ کے نماز پڑھنا, تمام چیزیں ریاکاری سے بچنا ہے ہم کو. تو رضائے الہی, اللہ کے لیے ہم عمل کرنا ہے, لوگوں کے لیے عمل نہیں کرنا ہے. لوگوں کے لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کرے, بلکہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے عمل کرے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے. علی بن حسین رحمہ اللہ مشہور تابعی تھے, ان کے بارے میں آتا ہے وہ عمل, ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. علی بن حسین رحمہ اللہ کیا عمل کرتے تھے؟ جب ان کی وفات ہو گئی, جب وہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے ان کو غسل دیا. علی بن حسین رحمہ اللہ
غسل دیا تو دیکھا کہ ان کے کھاندے پر ان کا کھانڈا زخمی ہے، زخمی نظر آتا ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ عمل کس وجہ سے ان کے کھانڈوں پر زخم تھا، کیا وجہ تھی، کیا ایسا عمل کرتے تھے. وہ راتوں میں جا کر یعنی اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ راضی ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں رات کی تاریکی میں ہوں یا میں جماعت میں ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تم کہیں بھی رہو، رات کی تاریکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی جو چل رہی ہے، جو رینگ رہی ہے، اس کی آواز کو بھی اللہ سن سکتا ہے. تو کیا ہمارے اعمال کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں سن رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہماری دعا کو نہیں سن رہا ہے؟ ہماری خدمات کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک دھوپ میں، تپتی دھوپ میں کوئی آدمی تڑپ رہا ہے تو اس کو آپ سہارا دیں محض اللہ کی رضا کے لیے. کوئی مانگ رہا ہے، آپ صدقہ کریں، آپ رقم دیں، آپ پیسہ دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں، ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی خدمت کا کام ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. تو علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، جب ان کی وفات کا وقت آیا، غسل دیا گیا، ان کے کھانڈوں پر زخم ہے. وجہ جب معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ راتوں میں اپنے کھاندے پر اناج کی بوری لے جا کر غریبوں کو دیا کرتے. اس کا عمل کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کون لا کے دیا، میں کیا کھایا، کہاں سے آیا. دیکھیے، سوچئے ہماری نیکیاں کیسے ہوتے ہیں. یہ نیکیاں اسلاف کر رہے ہیں اور پتہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں چل رہا ہے. اور آج ہم عمل تھوڑا سا کرتے ہیں، تھوڑا سا چند چیزیں پاکٹ بناتے ہیں، 10 تصویریں لیتے ہیں، اخبار میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ صحیح تعلیم کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے تم تصویر ڈال رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے آپ اسلامک پوسٹ ڈال رہے ہو کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں آپ کو بیان کرنے کے لیے وہ پوسٹ ڈال رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کی نیت پر آئے. انما الاعمال بالنیات، آپ کا عمل آپ کی نیتوں پر ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم سب کو راضی نہ کریں، رب کو راضی کرنا ہے. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں روزانہ، آخرت کی فکر کرنا ہے ہم کو. آخرت میں میں عمل کر رہا ہوں تو اللہ خوش ہوگا یا نہیں؟ میں وضو کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. فوراً جلدی جلدی کر کے آ رہے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، واضح ہے. تو ہم اللہ کو راضی کریں. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. ہم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. اور آج کے سوشل میڈیا کا دور ایسا ہے کہ اپنے آپ کو جان موت کی آغوش میں ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو موت کی آغوش میں ڈالنے کے لیے ویڈیو بناتا ہے، ریل بناتے ہیں. آج کے نوجوان اسی میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، فالوورز کو بڑھانے کے لیے، ویوز کو بڑھانے کے لیے آج وہی ہو رہا ہے. شہرت پسندی، لوگ مجھے دیکھنا، لوگ مجھ سے راضی ہونا، لوگ اتنے میرے فالوورز ہونا، یہی چل رہا ہے آج. اللہ کو عمل ایسا پسند ہے جو اللہ کے لیے کیا جانے والا ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا پڑھتے تھے، اسألک من العمل ما ترضى، اے اللہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، اے اللہ تو اس سے راضی ہو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ اس سے راضی ہو، لوگوں کو نہیں. اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن آپ قرآن نہیں کھولتے تھے. ہم کس دن نہیں قرآن نہیں کھولتے؟ اب رمضان کا مہینہ گیا تھا، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تب ہم کھولیں. ابھی نہیں، ابھی رمضان آنے والا ہے. لیکن رمضان کے آنے سے پہلے کی عید کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں. عید کی تیاری تو ہو جاتی، لیکن جو اصل عید ہے، جو اصل ہماری آخرت ہے، منزل ہماری قبر منزل ہے، وہاں کیا اعمال آئیں گے کام؟ یہی نیک اعمال کام آنے، تب ہم جا کے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. لما تحب و ترضى، ہمارا عمل ایسا ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. تو مومن کی عبادتیں، مومن کی نمازیں، مومن کا صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اللہ راضی ہو جائے بس.
ان قریب کہ ہم کو ہم تمام کے اعمال اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اور یہ بھی ہے بات، عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل نہیں کرے تو بھی نمازیں نہیں پڑھے، کبھی ایک بار پڑھے تو ادا ہو جاتا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور بعض لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ لیتے، ختم ہو گیا کام، بلکہ وہ نماز جو چھوٹی ہے اس کو ادا کرنا ہے آپ کو۔ یہ تمام چیزیں ہم چھوڑ دیتے، فجر چھوڑے تو اس کی پتہ ہی نہیں، ختم ہو گیا، ختم، اس کو واپس نہیں لاتے۔ اگر ہم سے ناشتہ چھوٹ جاتا ہے تو ہم 2 ٹائم کھانے کے لیے آ گیا، اگر نماز چھوٹتی ہے، میری نماز چھوٹی، قضا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ رضا ربی فی رضا الوالدی، یہ بھی حدیث معلوم ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے والدین کو راضی کرے۔ جن کے والدین ان سے ناراض ہیں تو اللہ ان سے خوش نہیں ہوگا۔ والدین کی رضامندی پہلے ضروری ہے، اللہ اس وقت راضی ہوگا جب تم اپنے والدین کو رضا کرو۔ والدین کے لیے دعا پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین جب آپ کو بلائے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مسلمانوں کو تمام نعمتیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا تم خوش ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں ہم خوش ہیں، اللہ تو جنت دیا، خوش ہے، لیکن ایک چیز باقی ہے، وہ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار کس کو ملتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بارہا کہا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم 14ویں رات کی تاریخ کا چاند دیکھ رہے ہو، جب مہینہ بالکل بیچ میں آتا ہے، 15-14 تاریخ ہوتی ہے تو چاند بالکل نظر آتا ہے، تو اس طرح اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کا اہتمام کرو، مغرب کی نماز کا اہتمام کرو، نماز فرائض کا نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے بڑی اور کیا ہونا چاہیے؟ تو یہی چند باتیں تھیں، تو 1-2 باتیں اپنی بات بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، ہماری نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ نماز کو کوئی بلائے یا نہ بلائے، اللہ 5 وقت اذان دے کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اذان دی جا رہی ہے تو ہم اس پر لبیک کہیں۔ حضرت عبد الرحمن السلمی رحمہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے حجاج بن یوسف کے دور تک تھے اور انہوں نے 40 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ 40 سال تک انہوں نے دین کی خدمت کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہمیشہ 30 سے 50 سال تک وہ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی بھی دوسری صف میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی کسی کی گدی کو نہیں دیکھا انہوں نے، پہلی صف کا اہتمام کرتے تھے اتنا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اعمال کریں، جو بھی ہمارا عمل ہو، ہماری نماز اللہ کے لیے ہو۔ 5 وقت اذان دی جا رہی ہے تو اللہ نے بلایا، فوراً آنا چاہیے۔ یہاں پہ تو ہم جاتے ہیں، لوگ اور بچے کھیلتے رہتے ہیں، اچھے نوجوان، ان کو بولتے ہیں نماز کا وقت ہوا، اذان بھی سنتے ہیں، اقامت بھی سنتے ہیں، نماز بھی ہو کے جاتی ہے، لیکن ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ مسجد میں قدم رکھیں۔ اتنی یعنی دین سے دوری، اسلام سے دوری، اسلام کی تعلیمات سے دوری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ اور آخری جب موت آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اگر وہ نیک رہے گا تو اس کو جلدی جلدی لے کے قبر میں ڈال دو، اگر وہ برا رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا یہ بربادی ہے اس کے لیے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ صوم و صلات کا پابند ہے۔ یہ افسوس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں، جو بھی عمل ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم نیکی کوئی بھی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ الحمدللہ کہیں، اب سردی کے موسم میں بھی ہماری صحت اچھی ہے، اللہ سے دعا کریں۔ اور نماز کا تو الحمدللہ، نماز رات اتنی لمبی ہے کہ ہماری فجر چھوٹ جا رہی ہے، یہ افسوس نہیں ہو رہا ہم کو، ہم سے ہماری نیکی چلے جا رہی ہے، اس کا افسوس نہیں ہو رہا۔ یہ افسوس ہونا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا گویا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ جائے گا کہ میرا بندہ گناہ کر کے پھر میرے پاس آیا، وہ ایک قدم آتا، جب اللہ تعالیٰ کی پوری مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے
تم چل کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری ہر چیز کی تم چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہم پڑھتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں. ہمارا جو بھی عمل ہو، مسجد کو آنا ہو، نیکیاں کرنا ہو، ہمارا چھوٹا سا عمل مسواک کرنا ہو، یا پھر ہمارا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر پہننا ہو، یہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہیں. لوگ دیکھ رہے، اللہ دیکھنے والا ہے. وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ کہا اللہ کے نبی نے. اتنا حصہ نیچے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ، اللہ اس شخص کو نہیں دیکھتا جو اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا. لا ينظر اللہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ کے نبی کیا دیکھیں. سوچئے، ہم تو ہمیشہ نیچے جھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، آج کا فیشن ہو چکا ہے. تو ہم کو اسلام کا کلچر اپنانا ہے، اسلام کی تہذیب اپنانا ہے. ہمارا کوئی بھی عمل ہو اللہ کے خاطر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذن مؤذن، جو مؤذن اذان دیتا ہے کتنے سال تک؟ 20 سال تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے. اذان دینا جنت کو واجب کر دیتا ہے. آج ہمارے بچوں کو اذان دو بولے تو میرے کو اذان نہیں آتی، یہ قامت منہ نہیں کھلتا. اور اچھا اینول ڈے میں کوئی بھی ڈے ہوتا ہے، اچھا ناچنا گانا اس میں پہلے آگے رہتے. جب اذان کی باری آتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یاد آنا چاہیے. اذان ہماری کون سا عمل اللہ کو پسند ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا؟ باوضو رہتے تھے. تو کوئی بھی ہمارا عمل ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. یہی چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں اے اللہ تیری خاطر کریں، تیری رضا کے لیے کریں. اے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رب العالمین جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے رب العالمین جو حضرات اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں سوالات و جوابات آسان عطا فرما. اے رب العالمین ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما. آمین. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.